بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سوال ہے جمعہ کے روز زوال ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ جمعہ کے روز زوال ہوتا ہے، جمعہ کے روز بھی زوال ہوتا ہے، البتہ جمعہ کے روز جمعہ پڑھنے والے جس وقت بھی مسجد میں پہنچیں اس وقت سے لے کر خطبہ شروع ہونے تک جتنی ان کے مقدر میں ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ فرمان، یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے۔ لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب لہ ثم ینصت اذا تکلم الامام الا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری۔ جو شخص جمعہ کو نہانے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے اور مسجد کو جائے، دو آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے، پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں ہے، من اغتسل ثم اتى الجمعۃ فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعۃ الاخرى وفضل ثلاثة ایام۔ جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے، جو بندہ غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی سے سنتا ہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کل 10 دن ہو گئے، 10 دنوں کے گناہ بندے کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب پہلے والی جو حدیث ہے اس کو پھر سے میں بیان کروں گا کہ جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے، یعنی جو تیل میسر ہے وہ سرسوں کا بھی لگا سکتا ہے اور زیتون کا تیل بھی لگا سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، اور مسجد کو جائے، یعنی تیل یا خوشبو وغیرہ لگا کے مسجد کو جائے تو 2 آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ مسجد میں گیا ہے، لوگ افراد اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ایسے چیر کے ان کے اوپر سے پھلانگ کے اس طرح نہ جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ یہ مراد ہے 2 آدمیوں کے درمیان راستہ بنانے کی۔ پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے، تا جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ حدیث مضبوط سند سے ہے۔ خلاصہ اتنا ہی ہے کہ جتنا سوال ہے جمعہ کے روز زوال ہوتا ہے یا نہیں، تو جمعہ کے روز زوال ہوتا ہے، پر جمعہ کے روز حکم الگ ہے، کیونکہ عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ زوال کے وقت نماز ادا نہیں کرنی، زوال نکل جائے تو پھر نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن جمعہ والا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح طور پہ الفاظ موجود ہیں، ظاہر ہوا کہ بندہ مسجد میں گیا ہے اور جتنی اس کے مقدر میں نماز ہے وہ نماز ادا کرے، اس وقت سے لے کے جس وقت وہ مسجد میں پہنچا ہے، تو ابھی امام صاحب کے ممبر پہ کھڑا ہونے میں ٹائم بچا ہوا ہے، تو جس وقت وہ وہاں پہنچے اس وقت سے لے کے امام کے ممبر پہ تشریف فرما ہونے سے پہلے جتنی اس کے مقدر میں ہے وہ نماز پڑھے اور 2 رکعتیں کر کے
نماز پڑھنی ہے یعنی نفل نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔